بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبان اسٹیج، صاحب اختلاف اور خاتون و حضرات، بہت ساری باتیں شروع میں ہی عابد سیال صاحب نے اتنا مبسوط مکمل تبصرہ کر دیا تھا کہ بہت سارے اپنے پوائنٹ کاٹنے پڑے جو کر گئے ہمارے، پھر باقی کسر جو ہے وہ سلطان صاحب نے نکال دی، اور آپ کو پتہ ہے شاہ صاحب کے آدمی ہیں تو ظاہر ہے کہ نثر کے بارے میں ان کی باتیں کہیں زیادہ مسند ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے جو کشمیری دوست ہیں ان کے ہم بڑے مقروض ہیں، ان کی محبتوں کے، لیکن ان سے میری درخواست یہ ہے کہ آپ جب کہتے ہیں نا بندہ یہ پاکستان سے آیا ہے، اپنی جگہ پر دوسروں کو بھی رکھ کر دیکھیں تو پھر کہا کریں پنجاب سے آیا ہے، سندھ سے آیا ہے، پختونخوا سے آیا ہے، بلوچستان سے، تاکہ دوسروں کو بھی سیٹسفیکشن ہو۔ یہ کتابوں ان کے تبصرے پڑھ کے ان کی اپنی باتوں لکھی ہوئی جو باتیں ان میں سے ایک یہ بھی پتہ چلا کہ یہ ساری کتابیں وہ نہیں ہیں جو ان کو ذاتی طور پر ملی اور ان پر انہوں نے تبصرے کیے یا تبصرے کے لیے ملی اور تبصرے کیے، بلکہ کچھ کتابیں خرید کر بھی پڑھی ہیں۔ جو کتاب آپ کو ذاتی طور پر ملتی ہے یا تبصرے کے لیے کہا جاتا ہے اور اس بات کہا جاتا ہے کہ آپ کو ایک چیک بھی ملے گا ریڈیو سے، اس پر تبصرہ کر دیں، اس پر ذرا تھوڑا سا آدمی کو متکلف ہو جاتا ہے کہ باتیں کوئی سیدھی سیدھی کرے اور کوئی ایسی نہ کرے۔ لیکن جیسا کہ سب دوستوں نے کہا، انہوں نے اگر کسی جگہ کوئی کمی محسوس کی ہے تو اس کے ساتھ اشارے کر دیے کہ جن جو باتیں اس میں نہیں ہیں وہ اس طرح کی ہیں، ان کی طرف بھی جانا چاہیے، اور کچھ نہ کچھ ڈیٹیل بھی انہوں نے اس کی لکھ دی۔ سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں کریڈٹ جاتا ہے، میرے ایک بات ہے جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے بات، کہ بیشتر ان کا جو کتاب تھی مکتب عشق، وہ سارے بیشتر مضامین انہوں نے پڑھے تھے ریڈیو پر۔ ریڈیو کے جو سامعین ہوتے ہیں ان کو پیش نظر رکھ کے وہ لکھی جاتی ہیں چیزیں، تو اس سے ایک اس کا لیول بن جاتا ہے اس ساری تحریروں کا، ایک طرح سے وہ ادب عالیہ اور عام کاری کے درمیان ایک سب ایجنسی کا کام کرتا ہے جو دونوں کے درمیان ایک پل بناتا ہے۔ مجھے بھی یہ کتاب بھی مجھے ایسے لگی کہ جیسے کہ خود یہ کتاب اور اس میں شامل جو کتابیں وہ کتابیں بھی بیشتر کتابیں جو ہیں وہ ادب عالیہ اور عام کاری کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے، اور انہوں نے ان کو موضوع بحث بنایا ہے اور اس اعتبار سے انہوں نے بات کو آگے بڑھایا۔ اچھا، یہ جو ان کا سب سے زیادہ قدر و قیمت والی بات ہے وہ ان کا اسلوب۔ سادہ لکھنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ سادہ جو ہے وہ فلیٹ بھی ہو سکتا ہے اور وہ کچا پن بھی اس میں آ سکتا ہے، تو سادگی کی سطح پر رہ کر اس میں ادبیت پیدا رکھنا اور معیار قائم رکھنا بہت ڈفیکلٹ ہے۔ ہمارے وہ شہزاد احمد دوست ہوتے تھے تو انہوں نے کافی ساری کتابیں لکھی، ترجمہ کیا کتابیں، تو انہوں نے کہا مجھے ایک ہم سے ملاقات کہنے لگے کہ میں نے بہت محنت کی ہے اپنا محاورہ وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں دو مکتب فکر شروع سے چل رہے ہیں، ایک رجب علی بیگ سرور کا ہے پرتکلف لینگویج لکھنے کا، ابوالکلام کے سلسلے میں آتے ہیں، وہ حسین آزاد آتے آگے، اور دوسرا سلسلہ ہے میر امن والا۔ اور آپ دیکھیں کہ رجب علی بیگ سرور والا جو سلسلہ ہے اس میں وہ اس طرح سے بات شروع کرے گا کہ بلبل نوا سنجے ہزار داستان گلشن تقریر میں یوں چہکا ہے، تو کہنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر۔ تو اب ظاہر ہے یہ فرق ہے کہ آپ ایک دفعہ کا ذکر ہے سے بات شروع کریں گے یا اس طرح کریں گے جو میں نے ابھی عرض کیا۔
اب بندے کی جو بڑے بڑے ادیبوں کی تربیت ہے وہ جب ان کی آپ بایوگرافیز پڑھیں اور ان کی یادداشتیں دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اس کے لیے کوئی آپ اصول قائم نہیں کر سکتے، کہیں سے بھی بندے کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم جس محمد جو میرا کلاس فیلو تھا اور اسے ابن صفی کے ناولوں سے، جاسوسی ناولوں سے بہت دلچسپی اور وہ یہ کہا کرتا تھا، اعتراف کیا کرتا تھا کہ میری جو زبان ہے اس میں بنانے میں ابن صفی کا بہت بڑا ہے۔ تو کوئی آدمی جو ہے وہ اسی طریقے سے نسیم حجازی سے بھی کہیں سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ آگے یہ ہوتا ہے کہ فطرت نے آپ کے اندر وہ جو سلسلہ رکھا ہوتا ہے کہ پسند اس پہ تکرار کی تو نہیں کہ تو میں نہیں اور میں تو نہیں، تو آپ کا جو انفرادی ایک ہوتا ہے سائیکل میک اپ، وہ آپ کو پھر مختلف جگہوں سے، جیسے جو شہد بناتی ہے، شہد کی مکھی مختلف چیزوں سے رکھ لیتی ہے لیکن اپنا یونیک بناتی ہے، وہ پھر اس طرح سے کرتی ہے۔ تو وہ انہوں نے بھی ظاہر ہے کہ یہ مطالعہ کا جو اس سے پتہ چلتا ہے کام میں ذرا باتیں کرنے کے بعد اس کے بھی محتاط ہو جاتا ہوں کہ بعض کا آپ کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں آپ کے سامنے عجیب ایک جن بن کے آ جاتی ہیں۔ اس کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ان کی مکتب عشق کی کتاب پر میں گفتگو کر رہا تھا، گفتگو کرتے کرتے میں نے اس میں استاد دامن کو شامل کیا، تو مجھے ایسی جیسے کھچ سی چڑھی ہے نا، اس طرح سے مجھے کھچ سی چڑھی، تو میں نے کہا یار کہاں بلے شاہ، کہاں شاہ حسین، کہاں اپنا میاں محمد اور وارث صاحب، ان لوگوں پر لکھتے کہ ان کے درمیان یہ استاد دامن کا کیا کام۔ تو میں نے کچھ باتیں اس طرح کی کر دی، باتیں بعد بھی استاد دامن پر فیصلہ آباد میں ایک کام ظاہر کرنا پڑا اور مجھے پھر استاد دامن پر وہاں پونا گھنٹہ، اس لیے ذرا محتاط ہوتا ہوں کہ ایسی بات کوئی نہ ہو۔ اچھا، یہ جو آسانی والی بات ہے جعفری صاحب کا آپ نے ذکر کیا تو مجھے یاد آ گیا، ہمارے ایک شاعر ہوتے تھے عبدالعزیز خالد، تو وہ ہشت زبان شاعر تھے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ 7 زبانوں میں ایک بندہ شاعری کرتا ہے، پنجابی میں بھی کرتا ہے، سندھی میں بھی کرتا ہے، انگریزی میں بھی کرتا ہے، وہ بیک وقت 4-5 زبانوں میں شاعری کرتے تھے، یعنی ایک ہی غزل یا نظم میں، اور بلکہ ایک مصرے میں بھی کر جاتے تھے 4-5 زبانوں کے لفظ استعمال۔ تو انہوں نے ایک بار چینی نظموں کا ترجمہ کیا اور اس کتاب کا فنکشن یہاں اسلام آباد ہوٹل میں ہو رہا تھا، تو ضمیر جعفری صاحب اس پر مضمون پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہمیں ایک درخواست کرنی ہے عبدالعزیز خالد سے کہ جس طرح سے انہوں نے چینی نظموں کا ترجمہ کیا ہے اپنی شاعری کا بھی ترجمہ کیا۔ اچھا، ایک بات کسی نے تھوڑا سا اشارہ کیا تو بڑی صحیح اور عمدہ بات ہے، وہ ان کے بینکر ہونے کی طرف۔ یہ میرا اپنا بھی مشاہدہ ہے کہ ہم لوگ جو پروفیسر یا لیکچرر ہوتے ہیں، استاد ہوتے ہیں، ہمیں وہاں سے لے کے میر تقی میر سے لے کر وہ کلاسیکل شاعری پڑھانی پڑتی ہے، چیزیں پڑھانی پڑتی ہیں، تو وہ ایک ظاہر ہے کہ دن میں 3-4 دفعہ آپ آدھے گھنٹے کے لیے اس ایک خاص قسم کی ڈکشن میں ایک خاص قسم کی لفظیات کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے آپ کے اوپر اثرات ہو جاتے ہیں اور ایک بیریئر پہ توڑنا پڑتا ہے کسی شاعر کو جو ساتھ ٹیچر بھی ہو، اس لیے بہت سارے پر اثر ہو جاتا ہے، وہ ٹیچر نہیں اس لیے میں نے دیکھا ہے کہ جو انجینئرز ہیں، ان کے ہاں ایک نرول پن کا احساس ہوتا ہے، ایک تازگی کا احساس ہوتا ہے، ایک ڈفرینٹ فلیور موجود ہوتا ہے، وہ اس سے بچے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر ان کے اندر تخلیقی جوہر موجود ہے تو وہ لازماً اپنا اظہار کرتا ہے، اور پھر وہ اظہار ذرا ہے اس میں سمجھ لیں کہ پیدائشی طور پر انڈیجنٹ جو بات ہے وہ ایک اوریجنلٹی میں آ جاتی ہے۔ تو ان کی
نثر میں بہت ان کی نثر میں دل پذیری، معلومات بعض اوقات بہت زیادہ نہ بھی ہوں، لیکن جس طرح سے یہ بیان کرتے ہیں، اگر ہم کسی بہت معلوماتی کتاب میں اس کی لینگویج بہت اچھی نہ ہو، اس کی لینگویج اچھا نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں شاید 20% بھی یاد نہیں رہتا، لیکن ان کی لینگویج کی وجہ سے انہوں نے اگر 10 باتیں کی ہیں تو ہمیں 80% یاد رہتا ہے۔ یہ فرق ہے سادہ ان کے انداز میں اور دوسری تحریروں کے انداز میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو بہت کچھ اس کتاب سے حاصل ہوا، اور دعا ہے کہ یہ اسی طریقے سے لکھتے رہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ 4 تو کر لی ہیں انہوں نے، تو میں نے بیٹھا کہہ رہا تھا 5ویں کی شریف طور پر اجازت نہیں ہے تو کیا کریں۔